لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، ظاہر ہے کہ نہایت طویل و عریض گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. میں نے اسی لیے سورہ طلاق کی ابتدائی تیسری آیت کی مکمل تلاوت بھی نہیں کی آپ کے سامنے. اس آیت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اپنے پروردگار کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ. اور خدا ایسا بزرگ و برتر ہے کہ جو اپنے کام کو، اپنے امور کو بروئے کمال تک پہنچا دیتا ہے. ظاہر ہے یہ آیت ہمارے لیے اپنے اندر بہت سارے پیغام کو سموئے ہوئے ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ اپنے کمالات و فضائل کے اعتبار سے تمام تر مہینوں سے افضل و برتر ہے. جس طرح دنوں میں روز جمعہ تمام دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، ویسے ہی ماہ مبارک رمضان تمام دیگر مہینوں پہ فضیلت رکھتا ہے. اور کئی جہت ہیں اس مہینے کی فضیلت جو دوسرے مہینوں کے اوپر ہے. کئی اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت ہے اور دوسرے مہینوں کے اوپر. مثلا اس مہینے کی راتیں بھی اور مہینوں کی راتوں سے بہت افضل ہیں. دوسری جہت فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو گویا اس نے ختم قرآن کا ثواب حاصل کیا. سبحان اللہ. ایک سورہ پڑھ رہا ہے تو گویا اس نے مکمل قرآن کی تلاوت فرما لی. ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ اپنے اندر برکتیں لیے ہوئے ہے، رحمتیں لیے ہوئے ہے، مغفرتیں لیے ہوئے ہے. تو اب وہ چاہے مرحلہ برکت کا ہو یا مرحلہ رحمت کا ہو یا مرحلہ مغفرت کا ہو، ہمیں ان تینوں چیزوں کے لیے، تینوں چیزوں سے فیضیاب ہونے کے لیے توکل کی ضرورت یقیناً پڑتی ہے. ہمارے معاشرے میں اگرچہ کہ یہ عیب بہت عام ہے کہ لوگ خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، مگر خدا پہ جس طرح توکل ہونا چاہیے ویسے خدا کی ذات پر ہم توکل نہیں رکھتے. میں اپنی بات کروں مورد مثال میں، سب سے پہلے اپنے آپ کو. مثلا ہم جب مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ہمیں پہلے مرحلے میں جتنا توکل اور بھروسہ ایک طبیب اور ڈاکٹر پہ ہوتا ہے اتنا خدا کی ذات پہ نہیں ہوتا. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے انسان ذرائع کا محتاج ہے،
یقیناً ہمیں اگر ہم مریض ہیں، ہمیں بخار ہے، ہمیں کسی طرح کا مرض لاحق ہے، تو ہمارے لیے ضروری و لازم ہے کہ ہم اطباء کی طرف مراجعہ کریں، ان کے یہاں جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، جو ماہرین ہیں امراض کے ان کے پاس جائیں۔ درد سر ہے تو درد سر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، قلب کی کوئی مشکل ہے تو جو قلب کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں گے، جو باطنوں کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا بھروسہ طبیب پر ہی کیا جائے، سارا بھروسہ ڈاکٹر کے اوپر ہی کیا جائے، دواؤں پر ہی نہیں، بلکہ سب سے زیادہ بھروسہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ذات پروردگار کے اوپر ہے، اس لیے کہ وہ خود قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی مجھ خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ جناب احمد ابن محمد ابن احمد بزنتی، نصر بزنتی یہ ایک نام ہے، امام رضا علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر جو ہے وہ صحابیوں میں تھے اور امام کے چاہنے والوں میں تھے۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد امام سے فرماتے ہیں، مولا میں اپنے پروردگار عالم کے حضور بہت ساری دعائیں کرتا ہوں، بہت ساری التجا ہے، بہت ساری ضرورتیں ہیں، میں اسے رکھتا تو ہوں مگر خدا میری کسی حاجت کو بر نہیں لاتا، میری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ یعنی گویا وہ اس لہجے میں بات کر رہے تھے امام سے کہ امام کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہیں خدا کی ذات پر جس اعتبار سے توکل ہونا چاہیے توکل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں امام نے جناب بزنتی کو کیسے متوجہ کیا اور توکل علی اللہ کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا، بتایا کہ کیسے انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا، بزنتی تم میرے چاہنے والے ہو، تم مجھے مانتے ہو، یہ بتاؤ اگر کوئی بات ہم تمہارے درمیان تم سے بیان کریں تو آیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس نے کہا، آقا میرے مولا، اے میرے سید و سردار، اے میری دعاؤں کا مرکز، اے میری التجاؤں کا محور، اگر ہم آپ کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں تو پھر ہم کس کی طرف جائیں گے، کس کی طرف رجوع کریں گے؟ امام نے کہا، تم میری کہی باتوں کو، ہم ہر وہ بات جو تمہارے لیے بیان کریں گے تم اسے تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بزنتی نے ایک زبان ہو کے کہا، مولا کیسے ممکن ہے، آپ حجت خدا ہیں، آپ حجت الہی ہیں، آپ اس عالم کے اوپر تمام دنیا کی مخلوقات کے اوپر آپ حجت ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں؟ امام نے آگے بڑھ کے اور فرمایا، بزنتی یہ بتاؤ اگر میں تمہارے سامنے یہ بیان فرماؤں اور یہ کہوں کہ یہ شے حلال ہے تو تم اسے حلال مانو گے یا نہیں؟ کہا، مولا بے شک مانوں گا۔ کہا، اگر میں کہوں کہ یہ حرام ہے اسے مانو گے یا نہیں؟ کہا، بے شک مانوں گا۔ اگر میں کہوں یہ مباح ہے اسے مانو گے یا نہیں؟ کہا، بے شک مانوں گا۔ اگر میں کہوں یہ مکروہ ہے اسے مانو گے یا نہیں؟ کہا، بے شک مانوں گا۔ امام فوراً متوجہ ہوئے اور بسنتی کو متوجہ کیا، کہا، کن باللہ اوثق، تو اگر تم مجھ جیسے امام رضا اپنے آقا اور مولا کی بات کو کہتے ہی تسلیم کرنے پر قادر ہو تو وہ جو میرا بھی مولا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ اوثق ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ الگ مرحلہ ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں بھی یہ چیزیں قدم قدم پر دیکھنے کو ملتی ہیں، ارے مولانا کیا بتائیں، دعا کرتے کرتے طبیعت تھک گئی، اب تو ہاتھ اٹھانے کا دل نہیں کرتا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ چیزیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ گویا کہیں نہ کہیں سے ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ غیر ممکن ہے عزیزان گرامی، میں نے یہ ٹاپک چھیڑا ہی اسی لیے چونکہ ماہ مبارک رمضان میں بہتر اور افضل ہوتا ہے کہ ایسے موضوعات پہ گفتگو کیا جائے جو موضوع عام دنوں میں تشنا رہ جاتے ہیں۔ ہمارے سماج و معاشرے میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بھئی یہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی کبھی عدم قبولیت دعا کے اندر ہی مصلحت ہوتی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے۔ اس راز کو ہمارا امام بتائے گا، اس راز پہ روشنی کوئی وہ ڈالے گا جو معصوم صفت ہو۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں، ہم میں ممکن ہے بہت سارے افراد یا کم از کم اگر صاحب اولاد نہیں ہیں، ان کے پاس بچے نہیں ہیں، تو گھروں کے اندر ہر ایک کے ہاں بچے موجود ہیں، بھانجا ہے، بھتیجیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اب کبھی کبھی وہ ایک دم سے کسی ایسی شے کے اوپر
اصرار کر بیٹھتے ہیں جو شے ان کے لیے مضر ہوتی ہے. 2 سال کا بچہ ہے, ٹہلتے ٹہلتے کچن میں پہنچ گیا اور اس نے تیز دھار کا چاقو اپنے ہاتھوں میں لے لیا, چاہ رہا ہے کہ وہ اسے لے لے, توجہ چاہتا ہوں, مگر وہ ماں کچن میں کھڑی ہوئی جو خدا کی محبتوں کا مظہر ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس سے اس چاقو کو چھین لیا جائے, لے لیا جائے, اسے نہ دیا جائے. میں بڑھ کے سوال کروں گا, اے اپنے سینے میں مادر کی محبت رکھنے والی ماں کہ جو خدا اور اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے, اسے چاقو دے دے, کیوں چھین رہی ہے؟ تو ماں یہی کہے گی کہ مجھے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس چاقو کے نقصان سے جتنا میں واقف ہوں میرا 2 سال کا بچہ واقف نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. معلوم ہوا کہ بچہ لینے پر مصر ہے اور ماں نہ دینے پر مصر ہے. توجہ چاہتا ہوں. بچہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ مل جائے کیونکہ وہ اس کے عیب سے غافل ہے, جو اس کا نقصان ہے اس سے غافل ہے, جو اس کے نقصانات ہیں اس سے واقف نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ یہ گردن کاٹ دے گی, انگلیاں کاٹ دے گی, جسموں کو زخمی کر دے گی, مگر ماں جانتی ہے. بچے کو پتا نہیں, ماں جانتی ہے کہ دینے میں حرج نہیں ہے, دیا جا سکتا ہے, مگر اگر دے دیا جائے تو وہ اس چاقو کے ضرر و نقصان سے واقف نہیں ہے. پتہ نہیں سر کاٹ بیٹھے, گلا کاٹ بیٹھے, اپنے ہاتھوں پاں کو نقصان پہنچا دے. ماں منع کر رہی ہے. تو ہم اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے تو ہیں, توجہ چاہتا ہوں, مگر وہ ہم اپنی ناقص عقل کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو چیز ہماری عقل کہے کہ بہتر ہے وہ نگاہ قدرت میں بھی اچھی ہو. توجہ چاہتا ہوں. کبھی کبھی بلکہ بہت سے افراد کو کی دعائیں قبول نہ کر کے خدا ان پہ احسان کرتا ہے. یہ چیزیں موجود ہیں, آپ صاحبان مطالعہ ہیں, آپ جانتے ہیں. تو کبھی کبھی دعا کا قبول نہ ہونا عین مصلحت ہوتا ہے, مگر چونکہ ہم اس سے جاہل ہوتے ہیں, ہم اس سے غافل ہوتے ہیں, تو یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ ارے اللہ تو فلاں کی جو ہے وہ دعائیں سنتا جا رہا ہے, اچھا گھر بھی بنا لیا, اچھی گاڑی بھی خرید لی, یہ بھی کر لیا, یہ بھی کرے. مولانا ہٹائیے, ایک دم نمازوں سے دل ہٹ گیا, دعاؤں سے دل ہٹ گیا, مسجد جا جا کے تھک گئے, کوئی نماز چھوٹتی نہیں, نمازیں چھپ چھوٹتی نہیں, دعا کرتے ہاتھ نہیں تھکتے, مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. عزیزان گرامی یاد رکھیے, مگر اگر ذات الہی پر توکل اور بھروسہ ہے تو انسان یاد رکھے کہ صحیح ہے کہ وہ ابھی تمہیں نہیں دے رہا ہے, مگر تمہاری مانگی ہوئی دعائیں روز آخرت تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن کے سامنے آ جائیں گی. امام نے جناب بزنطی کو متوجہ کیا, کہا نہیں یہ تمہاری ناقص عقل سمجھ رہی ہے. لہذا عزیزان گرامی امام نے توکل کی طرف متوجہ کیا, اور یقیناً توکل بہت عظیم شے ہے. آپ محسوس فرمائیں, میں ابھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, اس میں امام موسی کاظم علیہ السلام, ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. آپ دیکھیں بیشتر مثالیں اس کی آپ کو اس دنیا میں مل جائیں گی. امام فرماتے ہیں من اراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کے درمیان مضبوط ترین انسان بن جائے, فلیتوکل علی اللہ, تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے. عجب ہے, لمحے فکریہ ہے اس حدیث کے اندر, تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. کیا مطلب, یعنی کیوں خدا پر بھروسہ کرے؟ جب خدا پہ بھروسہ کرے گا تو کسی اور کی دہلیز پر جانے کی زحمت محسوس نہیں کرے گا, بلکہ وہ انہی دہلیز پر جائے گا جن دہلیز کی رہنمائی خدا نے فرمائی ہے. توجہ چاہتا ہوں, آج جو در اہل بیت علیہم السلام کو چھوڑ کر, یا در علی کو چھوڑ کر, در حسین کو چھوڑ کر, در سیدہ کو چھوڑ کر آج جو در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے باب اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اور باب اللہ دہلیز اہل بیت علیہم السلام کے سلاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ عدم توکل علی اللہ کی دلیل ہے, چونکہ اللہ پر توکل نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, یا اس کی کہی باتوں پر اعتبار نہیں ہے.
تو اب نتیجے میں یہ ہے کہ جہاں بھی تھوڑی زمین سے ہٹ کے اٹھی ہوئی جگہ دیکھی، چادر پڑی ہوئی جگہ دیکھی، وہاں سر کو جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ جو اہل شرف ہیں ان کی تعظیم کی جائے، میں نے مانا کہ جو اہل شرف ہیں ان کا احترام کیا جائے، مگر دنیا میں مجھے کوئی ایسا نام بتائیے سوائے اللہ اور رسول کے جو علی سے زیادہ اہل شرف ہو، مگر دنیا انہیں چھوڑے بیٹھی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت نہیں ہے۔ وہ اشیاء جو مطلوب الہی ہیں، جو مطلوب پروردگار ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہے۔ اور امام بزنطی کو خود بہت ساری روایات موجود ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں، ابو ذر، اگر کوئی شخص تمسک کر لے توکل سے لکفا، اگر کسی شخص نے تمسک کر لیا ہے توکل علی اللہ سے، اللہ پر تمسک کیا ہے، تو یاد رکھو وہ اس کے لیے کافی ہے، اسے پھر اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات کہ بہت سارے لوگ باتیں لے کر کے آ جاتے ہیں، توکل اللہ پر تو پھر علی پر کیوں، محمد پر کیوں، حسن و حسین پر کیوں، دیگر ذوات اہل بیت پر کیوں؟ تو انہیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ توکل علی اللہ کا مطلب ہی ہے توکل علی علی، توکل علی محمد، اس لیے کہ خدا نے اپنی ذات کا مظہر انہیں بنایا ہے۔ دے گا خدا مگر ہاتھ علی کے ہوں گے، دے گا خدا مگر ہاتھ محمد کا ہوگا، بخشے گا خدا مگر ذریعہ حسین ابن علی کی ذات ہوگی۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، لہذا آپ محسوس کریں توکل اتنی عظیم شے ہے کہ انسان کو اعلیٰ ترین منزلوں تک پہنچا دے۔ اور امام موسی کاظم علیہ السلام کا قول کیا عظیم قول ہے، من اراد ان یکون اقوى الناس، اقوى الناس، یعنی قوی ترین اگر کوئی ہونا چاہتا ہے فلیتوکل علی اللہ۔ اب معاف کیجئے گا، میں چونکہ اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اور ہم طلبہ جس مرحلے میں بیٹھے، ہمیں شاید سب سے زیادہ توکل کی ضرورت، اس لیے کہ جب تک ہم توکل کر کے خداوند کریم سے اپنے تقرب کو بڑھائیں گے نہیں، ہمارے اندر کمال کا ابھر کے سامنے آنا ناممکن ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے وہ بزرگ علماء قدماء کہ جنہوں نے خدا کی ذات پر توکل کیا، بس وقت چونکہ قریب ہو رہا ہے، توکل کیا، انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، سارے عالم کا سر ان کی دہلیز پر جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ کون ہے جو توکل کرنے والے علماء کو نہیں جانتا؟ کیوں؟ توکل انسان کو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ توکل علی اللہ، ظاہر سی بات ہے، باتیں تو بہت ساری تھی مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں۔ اور ماہ مبارک رمضان یقیناً خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے زندگی جیسی نعمت ہم سب کو دے کے اور اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فیضیاب کیا۔ واقعاً اس خدا کا شکر ہے، وہ قادر موت و حیات ہے، وہ چاہتا ہمیں موت دے دیتا، ہم اس رمضان کو درک نہ کر پاتے، مگر اس کا احسان ہے، ہم جتنا بھی اس کا شکر، مگر یہ احسان اس نے اگر ہم پر کیا ہے تو پھر ہماری بھی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں کہ اگر ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے تو ہم اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اگر یہ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے تو ہم اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اگر یہ ماہ مبارک رمضان مغفرتوں کا مہینہ ہے تو ہم اس مہینے کی جو مغفرت کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں، اگر اس مہینے کو بہار قرآن کہا گیا ہے تو ہم پھر قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو سچا قرآن کا چاہنے والا ثابت کر سکیں۔ اور عزیزان گرامی، ہم چونکہ طلبہ ہیں، دادا ہم بہت حد تک قرآن کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، قرآن میں تدبر کی دعوت دی گئی ہے، تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ختم کلام پر یہ بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کا حفظ کرنا کمال نہیں ہے، ورنہ نہ جانے کیسے کیسے قداور حافظان قرآن اس دنیا میں گزرے،
کیسے کیسے اچھے لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے گزرے، لیکن قرآن نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ مگر یاد رکھیے، جنہوں نے قرآن میں تدبر کیا، جنہوں نے قرآن میں تفکر کیا، جنہوں نے قرآن کے معانی و مطالب کو تفسیر اہل بیت رحمہ الصلوۃ والسلام کے سہارے سے سمجھنے کی کوشش کی، آج وہ جہاں بھی ہیں چمک رہے ہیں اور روشن ستارے کی طرح ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان یقیناً عجب مہینہ ہے، عجب عظمتوں کا مہینہ ہے، کمال سے لبریز ہے یہ مہینہ۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگارا، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور عزیزان گرامی، یہ ظاہر سی بات ہے چند مرحومین کے ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس رکھی گئی ہے۔ کیا شرف ہے واقعی، جو مرحومین کے زندہ افراد جو ان کے ورثہ ہوں گے، اگر وہ میری تقریر سن رہے ہوں گے تو انہیں بھی اس بات کو باور کر لینا چاہیے، کیا عظیم لمحہ ہے یہ۔ مجلس حسین ایک الگ کمال ہے، فضائل و مصائب اہل بیت رحمہ السلام کا بیان یہ ایک الگ کمال ہے، قرآن کی تلاوت کا ہونا یہ ایک الگ کمال ہے، اور پھر اتنے اچھے زمان کے اندر کہ جو زمانے رمضان کہا جا رہا ہے، اور اتنے اچھے مکان کے اندر کہ جو جوار نجف کہا جا رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ تو یہ مجلس اور یہ ایصال ثواب کی جو فضا قائم کی گئی ہے، یہ دونوں اعتبار سے معتبر ہے۔ زمان کے اعتبار سے یوں معتبر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہے، مکان کے اعتبار سے یوں معتبر ہے کہ جوہر امیر المومنین میں ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہے مرحلہ، اور سلام ہو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے اوپر۔ رمضان تو دنیا کے ہر ہٹے کٹے مسلمان نے درک کر لیا جو زندہ ہوگا، مگر یاد رکھیے، میں پھر وہی جملہ، اور میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ان کے قول کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی عبادت نہیں بن سکتی جب تک اس میں ولایت اہل بیت کا وجود نہ پایا جاتا ہو، اور اپنی نمازوں کو زینت اہل بیت کی ولایت سے دینے والے ہم ہی ہیں، اپنے روزوں کو ان کی ولایت سے زینت دینے والے ہم ہی ہیں، لہذا ہم اپنی اس عبادت کو سونے پر سہاگا کا مرتبہ عطا کر دیتے ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت کو۔ اور اس پہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم تو اگر خوشی بھی مناتے ہیں تو ہماری خوشی بھی مکمل نہیں ہوتی بغیر اہل بیت کے ذکر کے، اور ہمارا غم کا مداوع ناممکن ہو اگر غم اہل بیت نہ ہو۔ اس مہینے میں دو عظیم تاریخیں ہیں۔ آنے والا دن 15 رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ میں ایک جملہ کہہ کے گزروں، وقت نہیں ہے واقعی، میں ایک جملہ کہہ کے گزروں کہ یہ مہینہ صرف قرآن کی بہار کا ہی مہینہ نہیں ہے۔ کہہ دوں جملہ، یہ مہینہ صرف قرآن کی ہی بہار کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ سیدہ کے گھر کی بہار کا مہینہ بھی ہے۔ پہلی بہار سیدہ کے گھر میں اسی مہینے میں آئی، اور پھر اس کے آگے کی تاریخ ہمارے اور آپ کے مولا امیر الکائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یقیناً بڑا صدمہ ہے اور بڑی تکلیف آور تاریخیں ہیں یہ۔ بس 2-4 جملے پڑھ کے زحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش یقیناً نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ علی کہ جو ساری دنیا کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے ایک آسرا تھا، جسے یتیموں کا سرپرست کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا ایسا بشر بھی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے؟
اسے ضربت لگا دی جائے. لیکن یاد رکھیے عزیزوں، اپنے آپ کو حافظ قرآن کہنا اور ہوتا ہے، اپنے آپ کو کلمہ اسلام پڑھنے والا کہنا اور ہوتا ہے، مگر صحیح طور سے اگر کسی کو معرفت قرآن نہیں ہے تو پھر وہ یوں ہی خنجر کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور امام وقت کے سر کو ضربت لگاتا ہے. اے عزیزوں، کیسا علی! ایک جملہ پڑھ کے بس میرے پاس وقت نہیں ہے اور آپ افطار قریب ہو رہا ہے. عزیزوں، ایسا علی کہ جس علی نے ایک غریب کا ہاتھ پکڑا، ہر غریب و مسکین و فقیر کی پرورش کی. یہی تو وجہ تھی، میں جملہ کہہ کے زحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں، یہی تو وجہ تھی کہ جب مولا امام حسن مصطفیٰ اپنے بابا کو دفن کر کے واپس ہو رہے تھے تو کیا دیکھا کہ راہ میں ایک شخص ہے، نادار و مجبور ہے، بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. اللہ اکبر! امام حسن مصطفیٰ اس کی طرف آگے بڑھے، جانے کے بعد اس کے ہاتھوں کو تھاما. ہاتھ تھامنے کے بعد ایک سوال کیا، کہا اے بھائی یہ بتا تو اس طرح بیٹھا ہوا گریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا سنو اس کی وجہ ہے. کہا 3 دن گزر گئے، ایک شخص تھا جو مستقل میرے پاس آیا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا کھلایا کرتا تھا، ہمارا منہ صاف کیا کرتا تھا، اس کے بعد چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ اس سے پوچھتے ہیں، اے بھائی یہ بتا کیا تو نے کبھی اس آنے والے شخص سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے جو اتنی محبت سے آیا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے میرے منہ میں ڈالتا ہے، میرے منہ کو صاف کر کے جاتا ہے؟ وہ شخص مولا حسن سے کہتا ہے، اے آقا میں نے اس سے ہمیشہ پوچھا، مگر جب بھی پوچھتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر! ارے ایسے کردار کا حامل میرا امام حسن سمجھ گئے کہ وہ شخص میرے بابا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. امام نے کہا ارے سن میں تجھے بتاتا ہوں، میں اسی علی کا بیٹا حسن ہوں. میرے بابا کو ضربت کے ذریعے شہید کر دیا گیا، میں اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہا ہوں. بیت اللہ سننا تھا کہ اس شخص نے مولا سے کہا اگر ہو سکے تو مجھے بھی اسی کی قبر کے پاس لے جا کے بیٹھا دو. اب جیسے ہی مولا حسن لے کے آئے، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اے سارے زمانے کے مددگار علی، ارے اب تم تو زیر لحد سو گئے، اب تمہارے بعد ہم کس کے سہارے جیئیں گے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا